نفیسہ سے میں وین میں ملی تھی. جن دنوں میں الہدیٰ میں پڑھتی تھی میں وین میں اسکول آتی جاتی تھی. ایک میرا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ میں ہر تعلیمی ادارے کو اسکول کہا کرتی ہوں، چاہے وہ اسکول ہو، مدرسہ ہو، کالج ہو، یونیورسٹی ہو. تکنیکی لحاظ سے یہ درست بھی ہے. الہدیٰ ایک اسلامک اسکول ہی تو تھا. میں کہہ رہی تھی کہ میرے اسکول وین میں چند لڑکیاں میرے ساتھ آیا کرتی تھیں. سب سے پہلی اسٹوڈنٹ میں تھی جسے وین پک کرتی تھی. اگلے آدھے گھنٹے تک میرے گھر کے اطراف کے سیکٹرز میں کئی لڑکیاں پک ہوتی. ہر ایک گھر کے دروازے اور ان کو موڑنے والے راستے مجھے حفظ ہو چکے تھے. قریباً آدھا گھنٹے میں جب تمام لڑکیاں وین میں سوار ہو جاتی تو بالآخر الہدیٰ کے راستے کی طرف بس جو ہے وہ وین جو ہے وہ روانہ ہو جاتی تھی. راستہ 15 منٹ کا تھا. لڑکیوں کو پک کرنے کے باعث 45 منٹ میں الہدیٰ پہنچتی تھی. واپسی پہ سب سے آخر میں مجھے اتارا جاتا تھا. بیچاری میں، لیکن مجھے وہ لڑکی بہت خوش قسمت لگتی تھی جو سب سے آخر میں پک ہوتی اور سب سے پہلے ڈراپ ہوتی، کیونکہ اس کا سفر صرف 15 منٹ کا ہوتا. ہمارا کورس تعلیم القرآن اگست میں سٹارٹ ہوا تھا اور یہ 1 سال کا کورس تھا. ایک اسی طرح کا کورس تعلیم الاسلام جنوری میں شروع ہوا تھا. یعنی ہمارے کورس کے 6 ماہ بعد. مجھے الہدیٰ میں 6 ماہ ہو گئے تھے اور جنوری آیا تو وین میں ایک نئی لڑکی کا اضافہ ہوا. یہ لڑکی دوسرے کورس کی تھی. یہ بیچاری مجھ سے بھی پہلے پک ہوتی تھی اور سب سے آخر میں ڈراپ ہوتی تھی. اس کا سفر 50 منٹ کا ہوتا تھا. ہم سب لڑکیاں ایک ہی کورس کی تھیں اور ہمارے اسکارف نیلے تھے. صبح کے آسمان جیسے نیلے. اس لڑکی کا اسکارف سفید تھا، دودھ کی طرح سفید. ہم سب لڑکیاں ایک ہی کورس میں تھیں. اس کا نام نفیسہ تھا اور یہ وہی نفیسہ ہے جس کے ساتھ میں نے لانگ ڈرائیو کا قصہ آپ پہلے باب میں پڑھ چکے ہیں نا. لیکن یہ اس سے 6-7 سال پہلے کا قصہ. میری وین کی تمام لڑکیاں میری کلاس فیلوز تھیں. میرے ان کے ساتھ 6 ماہ گزرے تھے. لیکن جس دن سے میں نفیسہ سے ملی، میری اس سے اچھی سلام دعا ہونے لگی. وہ شریعہ لا میں LLM کر چکی تھی، یعنی شریعہ لائر تھی. اور ان دنوں استاذہ دوائی شافی پڑھا رہی تھیں اور تمام کورسز دوائی شافی کی کلاسز اٹینڈ کرتی. اور یہ وہی کتاب ہے جو نمل میں پڑھا کرتی تھی. اس وقت میں مصحف لکھ رہی تھی، لیکن میں نے سوچ لیا تھا کہ کبھی کوئی کتاب دوائی شافی کے بارے میں بھی لکھوں گی. ایک دن دوائی شافی کی کلاس میں شیخ ابن قیم کی تحریر کی گہرائی میں جاتے ہوئے میں نے غور کیا کہ میں جو اتنے برس سے ایک الجھن، ایک مسئلے کا شکار تھی، میرا وہ مسئلہ حل ہو گیا. ایک فکرہ بعض اوقات کوئی برسوں پرانا زخم تندرست کر دیتا نا. اس دن میں چھٹی کے وقت وین میں آئی تو ہمیشہ کی طرح نفیسہ پہلے سے وین میں بیٹھی تھی. باقی لڑکیاں تھوڑی دیر سے آتی تھیں. میں اندر آئی اور نفیسہ کو آج کے واقعے کے بارے میں بتانے کا سوچا، لیکن مجھ سے پہلے وہ بول اٹھی. پتہ ہے نمرہ، میں بہت عرصے سے ایک سوال کا جواب ڈھونڈ رہی تھی. آج کی کلاس میں مجھے اس کا جواب مل گیا. اوہ، یہ میرے ساتھ بھی ہوا ہے. میں نے اس سے نہیں پوچھا اس کا کیا مسئلہ تھا اور نہ میں نے اسے اپنا مسئلہ بتایا، کیونکہ یہ پرسنل تھا. الہدیٰ چھوڑنے کے بعد ہم سب اپنی زندگی میں مصروف ہو گئے تھے، لیکن نفیسہ اور میں 6 ماہ بعد مل ہی لیا کرتے تھے. ہماری نارمل سی دوستی تھی. البتہ ہماری اس دوائی شافی کی گفتگو کے کوئی 6-7 برس بعد ہم جب اس لانگ ڈرائیو پہ نکلے خزاں کی بدھ کے روز، تو ڈرائیو کرتے ہوئے اس نے اور میں نے اپنی 7 سال پرانی گفتگو مکمل کی. مجھے نہیں اندازہ تھا کہ وین میں اس روز بیٹھی نفیسہ کس تکلیف میں مبتلا تھی، اور نہ ہی اسے آئیڈیا تھا میری تکلیف کا. کتنی عجیب سی بات ہے نا کہ آپ کسی کے ساتھ ہر روز 45 منٹ آنے اور 45 منٹ جانے کا سفر طے کرتے ہیں، لیکن پھر بھی آپ نہیں جانتے کہ اس کے اندر کیا چل رہا ہے. خیر، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مسئلے حل کر دیے. البتہ نفیسہ میری بہت خاص دوستوں میں سے ہمیشہ تھی. وہ اپنے زمانے میں مقرر رہی تھی اور تقریری مقابلے جیتتی تھی. بہت حاضر جواب تھی اور سامنے والے کی پوری تقریر سن کے ایک مختصر فقرے میں اپنی ایسی دلیل دیتی کہ جواب نہیں. الہدیٰ سے نکلنے کے بعد نفیسہ کی شادی ہو گئی. اپنی پہلی بیٹی کا نام اس نے انجیل رکھا تھا. تب میں نمل پلان کر رہی تھی. میں نے سوچ لیا کہ شادی کے پپو یعنی میری ہیروئن کا نام انجیل ہوگا. مجھے یہ نام بہت پسند تھا. نفیسہ کو بھی بتا دیا تھا.
نمل کے پہلے ڈرافٹ میں زمر کا نام انجیل تھا، لیکن میری ایڈیٹر نے اعتراض کیا کہ مذہبی تنازع بن جائے گا۔ حالانکہ علماء سے پوچھا تھا تو انہوں نے کہا اس میں کوئی مسئلہ نہیں، لیکن تنازع سے بچنے کے لیے میں نے نام بدل کے زمر رکھ دیا تھا۔ نفیسہ کو اس بات کا بہت افسوس ہوا تھا۔ خیر، اس لانگ ڈرائیو پہ اس نے مجھ سے پوچھا کہ آج کل کیا کر رہی ہو؟ میں نے نیا ناول حالم لکھنے کا بتایا۔ نفیسہ نے پوچھا کہ حالم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ میں نے کہا خواب دیکھنے والا، ویژنری۔ اس وقت اس کی 2 بیٹیاں تھیں۔ اس نے کہا اگر اللہ نے مجھے بیٹا دیا نا تو میں اس کا نام حالم رکھوں گی۔ ہماری اس لانگ ڈرائیو کے چند ماہ بعد اللہ تعالیٰ نے اسے واقعی بیٹا عطا کیا تو نفیسہ نے اس کا نام حالم ہی رکھا۔ نفیسہ میری وہ واحد دوست تھی جس کے لیے میں آج بھی کچن میں کھڑے ہو کے خود کوکنگ کرتی ہوں۔ اس کے علاوہ شاید صرف آجرا کے لیے کچھ ہلکا پھلکا بنایا ہو میں نے، لیکن نفیسہ جب بھی میرے گھر میں آئی میں اس کے لیے لمبا چوڑا کھانا خود بناتی ہوں۔ اس کا میری زندگی پہ ایک بہت بڑا گہرا اثر ہے۔ وہ میرے مشکل وقت میں نہ صرف میرے ساتھ کھڑی رہی بلکہ اس نے مجھے ان میں سے کھینچ کر باہر نکالنے میں بھی میری مدد کی۔ ہم اب کہیں ماں بات نہیں کرتے، لیکن وہ ایک ایسی لڑکی ہے کہ اس جیسا کوئی نہیں ہے۔ میں یہ قصہ آپ کو کیوں سنا رہی ہوں؟ کیونکہ مجھے ایک واقعہ بیان کرنا ہے جو ان دنوں پیش آئے جب نفیسہ اور میں ایک ساتھ وین میں جایا کرتے تھے۔ 10 سال پیچھے چلتے ہیں۔ 2011 کے جنوری میں جب نفیسہ ہماری وین میں شامل ہوئی تو مجھے اس کے بارے میں ایک دلچسپ بات معلوم ہوئی۔ نفیسہ نہ صرف ایک بہت اچھی مقرر تھی بلکہ وہ اپنی یونیورسٹی کی طرف سے کسی ایکسچینج پروگرام میں ٹرکی بھی ہو کے آئی تھی۔ تب ہمارے ہاں ٹرکی ڈرامے نہیں لگتے تھے۔ عشق ممنوع اس کے کوئی 1.5-2 سال بعد لگا تھا، سو مجھے دلچسپی پیدا ہوئی۔ میں نے نفیسہ سے پوچھا تو اس نے مجھے تب بتایا کہ وہ ارمس منڈس کا 5 ماہ کا ایکسچینج پروگرام تھا اور اس میں نفیسہ سمیت 7 لڑکیاں استنبول کے سبحانجی یونیورسٹی گئی تھیں۔ نفیسہ شریعہ اینڈ لاء کی اسٹوڈنٹ تھی، باقی لڑکیاں انوائرمنٹل سائنسز کی تھیں۔ اس کے ٹرکی کے قصے اتنے دلچسپ تھے کہ میں نے سوچا کہ اس کا نہ ایک ناول لکھوں گی۔ میں عموماً ہر منفرد چیز کو دیکھ کے یہی سوچتی ہوں۔ نفیسہ سمیت ٹوٹل 7 لڑکیاں ٹرکی گئی تھیں۔ 7 لڑکیوں کی کہانی لکھنا میرے لیے تھوڑا مشکل تھا۔ میں نے 2 لڑکیاں کر دیں۔ نفیسہ کے ساتھ جانے والی لڑکیوں میں سے ایک خدیجہ اور ڈی جے بھی تھی جو الحمدللہ زندہ سلامت اور خیریت سے۔ وہ اینک لگاتی تھی اور اکثر واقعات جو میں نے لکھے ہیں وہ سچ تھے، جیسے ڈی جے اور مہرین نے ایک دکان کا گلاس ڈور توڑ دیا تھا، جیسے ان کے 7 فلسطینی لڑکے تھے معتصم وغیرہ، جیسے جنہوں نے اسرائیلی لڑکی ٹالی سے فریڈم فلوٹیلا جہاز کے اسرائیلی فوج کے ہاتھوں پکڑے جانے کے بعد بات کرنا چھوڑ دی تھی۔ اسی طرح کی بہت چھوٹی چھوٹی باتیں سچ تھیں۔ بیو قدا کی تصویر کے بارے میں اگر بات کریں تو جب اس ڈی جے نے مجھے وہ دکھائی تو میں نے دیکھا ایک پرپل فراک والی بچی سڑک پر کھڑی تھی اور مسکرا کے فوٹو کھنچوا رہے تھے۔ میں نے جب یہ اپنے نوٹ جمع کیے تو ہر ایک چیز کو کہیں نہ کہیں فٹ کیا۔ البتہ ان کی کہانی میں کوئی جہاں نہیں تھا، کوئی عبد الرحمن پاشا نہیں تھا۔ نفیسہ اپنے گروپ کی واحد لڑکی تھی جو عبایا اور اسکارف لیتی تھی۔ اس کورس کے دوران اس کے ابو کو آفس کی طرف سے شاید ٹرکی کا وزٹ بھی ہوا تو وہ لوگ اکٹھے نیلی مسجد گئے۔ آخری چھٹی میں وہ لڑکیاں کپادوکیا وغیرہ بھی گئی تھیں۔ اس طرح کے بہت سارے دلچسپ واقعات ہیں جو میں نے جنت کے پتے میں لکھے ہیں، وہ سب سچ تھے، باقی سب فکشن تھا۔ جب میں نے نفیسہ سے ریسرچ وقت میں مدد مانگی کیونکہ حجابی لڑکے کا کردار لکھنے کے لیے ٹرکی سے بہترین لوکیشن کوئی نہیں تھی تو اس نے فوراً حامی بھر لی۔ میں تب مصحف لکھ رہی تھی لیکن اس کہانی کا خیال بار بار میرے ذہن میں آ رہا تھا۔ یہ خیال آیا کہ دراصل میری کورس کی ایک ٹیچر تھی۔ جب ہم آیات حجاب پڑھ رہے تھے نا تو ایک دن قرۃ العین نامی ایک بہت ہی خوبصورت دراز قد حجابی لڑکی کو ہمارے کورس انچارج نے لیکچر دینے کے لیے بلایا۔ ہم ان کو اینی باجی کہتے تھے۔ اینی نے اسٹیج پہ آ کے اپنے حجاب کی داستان سنائی کہ کس طرح وہ امریکہ گئیں، وہاں ایک مذہبی فیملی سے ان کا تعارف ہوا۔ ان کی 2 حجابی بیٹیاں تھیں۔ ان سے انسپائر ہو کر میں نے عائشہ گل کا کردار لکھا تھا۔ ان کے ساتھ وقت گزار کے وہ دین کے قریب ہو گئی۔ ایک دفعہ امریکہ میں وہ ایک جگہ بیٹھی تھی، سامنے ایک پل تھا، وہاں انہوں نے ایک پل کے نیچے مکڑی کا جالا بنا دیکھا۔ اس سے انسپائر ہو کر میں نے جنت کے پتے میں مکڑی کے جالے والا سین لکھا تھا اور اس پہ غور و فکر نہیں، اس کی سوچ کا رخ بدل دیا تھا۔ پھر کس طرح امریکہ سے واپسی پہ انہوں نے حجاب لینا شروع کیا۔ ان کے فرینڈز کہتی تھیں کہ لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، حج پہ جاتے تو بدل جاتے ہیں، یہ امریکہ جا کے بدل گئی۔
اینی نے اپنی شادی میں گھونگھٹ نکال کے پردہ کیا تھا۔ اینی کی ایک 4 سال کی بیٹی تھی جو فل سلیوز کی کمی شلوار پہنتی تھی۔ میں نے اس لیکچر میں بیٹھے بیٹھے طے کیا تھا کہ ایک ناول میں اینی کا کریکٹر بھی لکھوں گی، جو بعد میں جنت کے پتے کی صورت میں لکھا۔ اس دن کے بعد میں نے کئی برس تک اینی باجی کو نہیں دیکھا۔ ہاں، قریباً 8 سال کے بعد ایک دن جب میں آلودہ گئی تو نوٹس بورڈ کے سامنے اینی باجی کھڑی تھی۔ میری اس سے ملاقات کئی برس بعد ہو رہی تھی۔ میں نے اسے پہچان لیا تھا لیکن انہوں نے مجھے نہیں پہچانا۔ میں نے کہا آپ اینی ہے نا؟ وہ کہنے لگی جی، اور پھر ناسمجھی سے مجھے دیکھا۔ ظاہر ہے وہ مجھے نہیں پہچانی تھی۔ میں نے انہیں بتایا کہ آپ نے 8 برس پہلے قبل ہماری کلاس میں اپنی کہانی سنائی تھی۔ اس سے متاثر ہو کر میں نے ایک ناول لکھا تھا، جنت کے پتے، اور اس ناول نے اللہ کے حکم سے بہت سے لوگوں کی مدد کی۔ میں اتنے برس سے اینی سے ملنا چاہتی تھی۔ وہ کسی اور کورس کی ٹیچر تھی اور ایک ہی دفعہ ہماری کلاس میں آئی تھی، سو کبھی دوبارہ ملاقات نہیں ہو سکی تھی، اور آج ملی تو ایک ہی سانس میں سب بتا دیا۔ میں نے کبھی کسی کے چہرے پہ ایک وقت میں اتنے تاثرات آتے اور جاتے نہیں دیکھے تھے۔ وہ اتنی حیران، اتنی شل تھی، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کہیں۔ کتنے مزے کی بات ہے نا، ایک دن آپ نوٹس بورڈ کے سامنے کھڑے اور کوئی لڑکی آپ کو روک کے کہے ہیلو میں ایک رائٹر ہوں، اور اس ملک کے مشہور ترین ناولز میں سے ایک میں نے آپ کی زندگی کے بارے میں لکھا۔ اوکے بھائی، تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ واپس آتے ہیں نفیسہ کی طرف۔ جب اینی اور نفیسہ دونوں کے تجربات ذہن میں اکٹھے ہو گئے تو میں نے سوچا کیوں نہ ان کو ایک ہی کہانی میں لکھ دوں۔ حجابی لڑکی امریکہ جا کے نہیں، ٹرکی جا کے خود کو بدلے گی۔ انٹرسٹنگ۔ تب میں نے نفیسہ سے کہا کہ وہ فارغ وقت میں میرے ساتھ اپنے تجربات شیئر کرے، میں لکھتی جاؤں گی۔ پھر ہم نے ایک وقت طے کیا، چھٹی 2 بجے ہوتی تھی اور 2:30 بجے تک کلاس میں ہمیں وین میں آنا ہوتا تھا۔ 2 بجے سب نماز پڑھتے تھے، سو 2:15 کے قریب ہر کوئی نماز پڑھ کے فارغ ہو جاتا تھا۔ لڑکیاں الہدا سے نکلنے میں 15 منٹ لگا دیتی تھیں اور 2:30 بجے تک سب وین میں ہوتے تھے۔ یہ 15 منٹ بہت اہم تھے۔ ہم نے طے کیا 2:15 بجے میں نفیسہ کی کلاس میں جاؤں گی، ہم اکٹھے بیٹھیں گے۔ 15 منٹ تک نفیسہ مجھے اپنے تجربات سنائے گی، میں نوٹ کروں گی۔ 2:30 بجے ہم وین میں چلے جائیں گے۔ یہ کام وین کے 45 منٹ میں سب لڑکیوں کی موجودگی میں ممکن نہیں تھا، سو یہ 15 منٹ ایک غنیمت ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہر روز نفیسہ نے 15 منٹ تک مجھے اپنے تجربات سنائے ہوں گے اور یوں میں نے جنت کے پتے کے نوٹس مکمل کر لیے ہوں گے، مگر نہیں، ایسا نہیں ہوا۔ پہلے روز میں نے وضو چھٹی سے پہلے کر لیا تاکہ جلدی سے نماز پڑھ لوں۔ 2:10 پہ میں نماز پڑھ کے فارغ ہوئی اور فوراً اوپری منزل پر آئی۔ نفیسہ کی کلاس ہماری کلاس کے عین اوپر تھی۔ کلاس کے شیشے کے دروازوں سے لڑکیاں بیگز اٹھائے ہوئے ایک دوسرے کو سلام کہتے نکل رہی تھیں۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا، نفیسہ ایک کونے میں کھڑی نماز پڑھی تھی۔ کسی کی نماز پڑھتے ہوئے اس کے سر پہ نہیں جا کے کھڑے ہوتے نا، سو میں باہر آ گئی اور ایک جگہ کھڑی ہو کے میں اس کا انتظار کرنے لگی۔ 5 منٹ بعد اندر جھکا، نفیسہ ابھی تک نماز پڑھی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بندے کو نماز میں اتنی دیر لگ جاتی، میں تو صرف فرض پڑھ کے آئی تھی کہ سنت جو ہے وہ گھر جا کے پڑھ لوں گی۔ وہ بیچاری یقیناً پوری نماز پڑھی ہوگی۔ 5 منٹ بعد پھر جھانکا، وہ پھر نماز پڑھی تھی۔ جب تک نفیسہ باہر آئی 2:30 بج چکے تھے اور وین میں جانے کا وقت ہو چکا تھا۔ نفیسہ نے مجھے سوری کہا اور یہ کہا کہ کل وہ جلد فارغ ہونے کی کوشش کرے گی۔ پہلا دن تھا، میں نے صبر کر لیا۔ البتہ اگلے روز میں ٹھیک 2:10 پہ اس کی کلاس کے باہر تھی۔ جھانک کے دیکھا سب لڑکیاں جا رہی تھیں اور نفیسہ نماز پڑھ رہی تھی۔ میں باہر انتظار کرنے لگی، 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، 25 منٹ۔ وہ 2:30 بجے باہر نکلی۔ آج کے 15 منٹ بھی ختم۔ مجھے بڑا غصہ آیا مگر بظاہر نرمی سے۔ میں نے کہا کہ تم راستے میں سنت اور نوافل پڑھ لیا کرو تاکہ مجھے جو میرا تمہارے ساتھ کام ہے وہ بھی ہو جائے۔ سنت اور نوافل تو میں گھر جا کے پڑھتی ہوں، میں تو صرف فرض کے آتی ہوں۔ فرض پڑھ کے آتی ہوں؟ فرض پڑھنے میں اتنی دیر کون لگاتا ہے؟ میرے مشکوک ذہن نے سوچا کوئی اور بات تو نہیں ہے۔ تب میری اسے نئی دوستی ہوتی، کیا معلوم وہ شیئر نہ کرنا چاہتی ہوں، کہیں میں تو اس کے پیچھے نہیں پڑی۔ خیر، اگلے دن دوبارہ ایسا ہی ہوا۔ میں ڈائری اور پین لے کے اس کی کلاس کے باہر اس کا انتظار کرتی رہی مگر نفیسہ 2:30 بجے سے پہلے باہر ہی نہیں آئی، سو میرا کام نہیں ہو سکا۔ آخر کار میرے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ایک دن میں نے سوچا میں اس کے سر پہ جا کے بیٹھوں گی، میں بھی دیکھوں گی اتنی دیر کس کام میں لگا رہی ہے بھائی۔
4 فرض پڑھنے میں کون 25 منٹ لگا سکتا ہے؟ امام کعبہ کے 4 فرض بھی اس سے جلدی ختم ہو جاتے ہیں۔ یقیناً بات کوئی اور ہے۔ میرے پاس چونکہ یہی 15 منٹ ہوتے ہیں، اگر نفیسہ 2 سے 2:15 تک اپنی نماز نہیں ختم کر لیتی تو 2:15 سے 2:30 تک ہم کام کر سکتے تھے نا۔ باقی سارا دن ہمیں وقت نہیں ملتا تھا، اور یہ کام فون پہ کرنے والا تو تھا نہیں۔ میں وقت کو اور اپنے کام کو بہت سیریسلی لیتی تھی۔ میرے لیے یہ وقت بہت قیمتی تھا۔ نفیسہ میرا بہت قیمتی سورس تھی۔ میں اس کو گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ یقیناً نفیسہ اپنی نماز دیر سے شروع کرتی ہے، اپنی سستی کی وجہ سے وہ میرا نقصان بھی کر لی۔ میں نے سوچ لیا آج میں اندر جا کر اس کا جائزہ لوں گی۔ اس دن جب کلاس ختم ہوئی تو کلاس ختم ہونے سے پہلے میں اپنی کلاس سے نکل گئی۔ علیحدہ میں آنے جانے کی روک ٹوک نہیں ہوتی۔ قرآن پڑھانے والے آپ کو زبردستی نہیں بٹھاتے۔ میں نے اسٹاف روم میں نماز پڑھی اور عین 2 بجے نفیسہ کی کلاس میں جا کے کونے میں بیٹھ گئی۔ وہ دور بیٹھی تھی، اس نے مجھے دیکھا نہیں۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ اس کی نماز اتنی دیر سے کیوں ختم ہوتی ہے۔ کیا وہ نماز دیر سے شروع کرتی ہے یا گپوں میں لگ جاتی ہے اور وضو کرنے دیر سے جاتی ہے؟ وہ کیوں اتنی دیر لگاتی ہے؟ میں نے دیکھا وہ ٹھیک 2 بجے وضو کرنے کے لیے گئی اور جلدی واپس آ کر اس نے اپنی نماز شروع کر دی۔ میں اب اس کے قریب جا کے بیٹھ گئی، لیکن اس کی میری طرف پوچھ تھی، سو وہ مجھے نہیں دیکھ پائی۔ واقعی 2:05 تک وہ نماز شروع کر چکی تھی۔ اس نے کہیں بھی وقت ضائع نہیں کیا تھا، اور اس کو یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں پیچھے ہوں۔ کلاس روم دراصل ایک بہت بڑا ہال ہے۔ وہ ہر کونے میں لڑکیاں اپنی اپنی نمازیں پڑھ کے بیگ سمیٹ رہی تھیں۔ میں اب نفیسہ کا غور سے مشاہدہ کر رہی تھی۔ اگلے 25 منٹ تک جو میں نے دیکھا نا، اس نے میری زندگی اور کام کرنے کا سارا طریقہ بدل دیا تھا۔ جیسے کوئی ایک واقعہ آپ کے ذہن کو بالکل الٹ دیتا ہے نا، آپ بالکل شاکڈ، بالکل شل رہ جاتے ہیں، یا یوں کہنا چاہیے کہ آپ مسحور ہو جاتے ہیں۔ نفیسہ واقعی نا ویسے ہی نماز پڑھی تھی۔ وہ صرف 4 فرض رکھتے، مگر میں نے کسی کو آج تک ایسی نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے آج تک کسی کو اتنی خوبصورت نماز پڑھتے نہیں دیکھا تھا۔ میں نہیں سن سکتی تھی کہ وہ اپنی نماز میں کیا پڑھ رہی تھی، لیکن جو میں نے دیکھا نا وہ بہت انمول تھا۔ نفیسہ کی نماز بہت آہستہ تھی، اتنی آہستہ کہ گمان ہوتا کہ یا تو وہ تسبیح پڑھی ہے یا وہ جم چکی ہے۔ وہ بہت دیر بعد رکوع میں جھکتی، اور اس کو قیام سے رکوع میں جھکنے تک کئی سیکنڈ لگتے ہیں، واپس کھڑے ہونے میں کئی سیکنڈ لگتے ہیں۔ وہ اتنی آہستہ نماز پڑھ رہی تھی کہ لگتا تھا کہ آپ کسی فلم کو 10 گنا سلو موشن سپیڈ میں دیکھ رہے ہیں۔ بعض لوگوں کی نماز اس لیے لمبی ہوتی ہے کہ وہ قرات طویل کرتے ہیں، لیکن نفیسہ کی نماز مختلف تھی۔ اس کے ایکشنز جو تھے وہ آہستہ رفتار سے ہو رہے تھے۔ اٹھنا، بیٹھنا، سجدے کرنا، سجدے کس جگہ پہ رکھنا ہاتھ، ایسی آہستہ آہستہ سکون سے پڑھی جانے والی نماز تھی وہ۔ میں نے سوچا کہ جو لوگ ایسے نماز پڑھتے ہوں گے، ان کی نماز تو اللہ کی دوسری مخلوق شاید ٹھہر ٹھہر کے دیکھتی ہوگی۔ میں آرام سے اٹھی، اس کو ڈسٹرب کیے بنا باہر آئی۔ یہ طے کیا کہ نفیسہ اس ناول میں میری مدد بہت کم کر سکتی تھی، اس روز میں نے اس سے کہنا چھوڑ دیا، اور میں نے سوچا کہ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں مزید تنگ نہیں کروں گی۔ تو مجھے اپنے گروپ کی دوسری لڑکیوں سے متعارف کرنا، تو مجھے ڈی جے اور مہرین سے متعارف کروا دیا اس نے۔ انہوں نے مجھے اچھا خاصا ٹائم دیا، خوب سارا مواد، خوب سارے تصاویر دی۔ حال نور سے انہوں نے میرا رابطہ کروایا، جس نے ٹرکش اینگل سے لکھنے میں بہت مدد کی۔ جو میرا ناول مکمل ہوا، جب وہ چھپا نا، تو مہرین اور خدیجہ کی دوست جو ان کے ساتھ ٹرکی گئی تھی، اس نے ایک دن پریشانی کیا ہے۔ میں خدیجہ کو کال کر کے رہا کہ تم یقین نہیں کرو گی، نمرہ احمد کا ایک ناول آج کل شائع ہو رہا ہے جو بالکل ہمارے ٹرکی میں گزارے ایام جیسا ہے۔ اوہ گاڈ! اور خدیجہ نے ہنس کر اسے کہا ریلیکس کرو، اس کو لکھوانے میں ہم نے نمرہ کی مدد کی۔ میں نے یہ 10 سال پرانی کہانی آپ کو کیوں سنائی ہے؟ اس بات کو جاننے کے لیے کہ میری کہانی کو ہم یہیں روکیں گے اور یہاں سے ہمیں آنا ہوگا آپ کی کہانی کی طرف، آپ کی زندگی کی طرف۔ آپ جب ایک جگہ سے دوسری جگہ جا رہے ہوتے ہیں نا، تو گوگل میپ لگاتے ہیں،
کہ کون سا راستہ منتخب کیا جائے جو سب سے چھوٹا ہو. جب آپ کا وزن بڑھ جاتا ہے اور کوئی فنکشن قریب ہوتا ہے تو آپ کس قسم کی ویڈیو سرچ کرتے ہیں؟ جلد سے جلد وزن کم کرنے کا طریقہ. جب آپ کے چہروں پہ دانوں کا مسئلہ ہو تو آپ کیسی کریم ڈھونڈتے ہیں جو جلد سے جلد دانے کے نشانوں کو غائب کر دے؟ آپ نارمل واشنگ مشین ہوتے ہوئے بھی کس چیز کی خواہش دل میں دبائے ہوئے ہیں؟ فلی آٹومیٹک واشنگ مشین. آپ گوشت یا چنے گھنٹہ بھر گلانے کے بجائے 5 منٹ میں کے لیے پریشر کوکر میں کیوں ڈال دیتے ہیں؟ ٹریفک پہ سگنل توڑنے کا دل کیوں چاہتے ہیں؟ کیونکہ کہیں پہنچنے کی جلدی ہوتی ہے. یہ گھر میں استعمال ہونے والی مشینیں کیوں بنی ہیں؟ وقت بچانے کے لیے. یہ اسمارٹ فون میں سب کیوں ڈالا گیا تاکہ ای میل کے لیے کمپیوٹر اور وقت دیکھنے کے لیے گھڑی نہ دیکھی جائے؟ ہر نیا کمپیوٹر اور فون پہلے والے سے زیادہ تیز کیوں ہے؟ تاکہ اسٹارٹ اپ کا وہ چند سیکنڈز کا انتظار نہ کرنا پڑے. یہ واٹس ایپ کے گروپس کیوں بنائے گئے؟ تاکہ ایک جیسے لوگوں کو بار بار الگ الگ کچھ بتا کے وقت ضائع نہ کرنا پڑے. اسمارٹ واچ کیوں بنی ہے؟ تاکہ گھڑی، فون، صحت کے سارے مسئلے الگ الگ نہ ہو، سب کلائی میں ایک ہی جگہ پہ ہوں. یہ جو یوٹیوب ہے یہ آپ کی دلچسپی کی ویڈیوز ہی کیوں سامنے لاتا ہے؟ تاکہ آپ کو اس کو تلاشنے میں وقت نہ لگے. 10 منٹ میں سمری سن کے اس کتاب کا نچوڑ پڑھ لیں جیسے ویڈیوز کیوں بن رہی ہیں تاکہ وقت کم لگے. آج کل ہم کپڑے کیسے خریدتے ہیں جو فاسٹ فیشن میں ہوتے ہیں، چند دھلائیوں کے بعد بیکار ہو جاتے ہیں لیکن سستے ہوتے ہیں کیونکہ فیشن بھی جلد بدل جاتا ہے. ہم ہر چیز میں شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. جیسے ٹیکنالوجی عام ہوتی جا رہی ہے ہم ایک منٹ بچانے والے طریقے استعمال کرتے ہیں. ہم چولہے کے بجائے مائکرو ویو میں گرم کرتے ہیں، کیٹل کے بجائے چائے جو ہے وہ الیکٹرک کیٹل استعمال کرتے ہیں. پڑھائی کا جہاں تک تعلق ہے تو ہم نوٹس ڈھونڈتے ہیں، امپورٹنٹ کوسچنز مارک کرتے ہیں. ہر چیز کی سمری چاہیے ہوتی ہے ہمیں. کوئی بہت طویل پوسٹ یا آرٹیکل پڑھنا چاہے نا اور وقت نہ ہو تو ہم سرسری نظر دوڑا کے اہم نکات پڑھ لیتے ہیں. پیپر میں ہیڈنگ اس لیے دیکھتے ہیں تاکہ پیج جلدی جلدی چیک کرنے والا استاد جو ہے وہ جب ہینڈ رائٹنگ دیکھے یا ہیڈنگز دیکھے تو سمجھ جائے. میٹنگز کی بریفنگ تیار ہوتی ہے، بات کو مختصر سے مختصر کر کے بتایا جاتا ہے. آج صبح سے کیے جانے والے آپ اپنے کام دیکھیں. اگر آپ کو لائٹ کے سوئچ کو بھی اوپر نیچے کرنا ہے نا تو کمرے میں بیٹھا وہ شخص وہ کام کرے گا جو سب سے قریب ہوگا. اگر آپ کو بادل نخواستہ بیڈ سے اتر کے لائٹ سوئچ نیچے کرنا پڑے تو آپ کون سا راستہ اختیار کریں گے؟ جو سب سے چھوٹا ہوگا، چاہے فرق چند سیکنڈز کا ہو، چند قدموں کا ہو. ریسٹورنٹ میں کھانا آرڈر کر کے 25 منٹ انتظار کرنا مشکل ہوتا ہے. قطار میں لگ کے کسی چیز کا انتظار کرنا اس سے بھی مشکل ہوتا ہے. ہمیں سب کچھ جلدی چاہیے، دولت چاہیے، منافع چاہیے، وزن کم کرنا ہے مگر جلد سے جلد. بیمار ہے تو تندرستی چاہیے جلد سے جلد. ہم ہر کام جلد کرنا چاہتے ہیں. ہم ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے. ہمارے اتنے کام ہیں، اتنے مسئلے ہیں اور ہم طبی طور پہ عجلت کے اتنے عادی ہو چکے ہیں کہ ہمیں ہر کام جلدی جلدی کرنا ہوتا ہے، ایک کے بعد ایک. کیوں؟ تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ کام کر سکیں، ہم انجوائے بھی کر سکیں، ہم سب کچھ کر سکیں. ہمیں جلدی ملنے والی ہر چیز پسند ہے، ہمیں جلد سے جلد چاہیے. ایسے ہی ہم تعلقات بھی چاہتے ہیں. کوئی ہمیں اچھا لگتا ہے تو ایک دم سے اس کو دوست بنا لیتے ہیں، اس کو چند ہی دن میں سارے راز کھول کے بتاتے ہیں. کوئی دل کو پسند آ جائے تو ابھی تعلق کو چند ہفتے نہیں گزرتے اس کے ساتھ ساری زندگی پلان کر لیتے ہیں اور پھر بے چین رہتے ہیں کہ کب ہر چیز ورک آؤٹ ہوگی. جلدی تعلق بناتے ہیں اور جلدی تعلق توڑتے ہیں. ڈگری ختم ہو گئی ہے تو فوراً شادی کرنی ہے، دیر نہیں کرنی ہے. دیر کیوں ہو رہی ہے؟ شادی ہو جائے تو بچے کیوں نہیں ہیں؟ دل کو روگ لگ جائے تو وہ فوراً ٹھیک ہونا چاہیے. اداسی ہے، ڈپریشن ہے، اس سے نکلنا کا راستہ چاہیے. لیکن ڈاکٹرز کو بھی دکھا لیا، تھیراپی بھی کروا لی، مگر کیوں نہیں نکل رہی اسے؟ تھیراپی سے تو پہلے سیشن میں آرام آ جانا چاہیے تھا نا. اور بہت ساری چیزیں ہم جلدی کرتے ہیں. مائکرو ویو کے وقت بچا لیتے ہیں. ریسٹورنٹ میں ویٹرز پہ غصہ کر کے 25 کے بجائے 15 منٹ میں اپنے آرڈر سرو کرتے ہیں. لیکن پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ وہ سیکنڈ، وہ گھنٹے، وہ منٹ جو ہم بچاتے ہیں
ہم کیا کرتے ہیں؟ کیا ہم اس میں آرام کرتے ہیں؟ نہیں، ہم اپنے ذہن کو کہیں اور مصروف کر لیتے ہیں، کسی اور کام میں، موبائل میں، سونے میں۔ ہم اپنے دماغ کو کسی وقت خالی نہیں ہونے دیتے۔ ہمیں ہر چیز میں عجلت درکار ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے، تم محبت کرتے ہو جلد ملنے والی چیز سے، اور تم چھوڑ دیتے ہو دیر سے ملنے والی چیز۔ سورہ قیامہ آیت نمبر 20-21۔ یہاں چھوڑنے کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ تذر ہے۔ اس کے معنی کسی چیز کو ترک کرنا، یعنی آپشن کے ہونے کے باوجود کسی چیز سے منہ موڑ لینا۔ ہم دیر سے ملنے والی چیز کے لیے کوشش ہی نہیں کرتے۔ اب واپس اس قصے کی طرف آئیں جو میں نے آپ کو پہلے سنایا۔ میں نے چند صفحات لگا کے جو آپ کو قصہ سنایا، اس کا لب لباب یہ تھا کہ میری ایک دوست بنی تھی الوداع میں، اس کا نام تھا نفیسہ۔ اس نے جنت کے پتے لکھنے میں میری مدد کی۔ میں نے ایک دفعہ اسے نماز پڑھتے دیکھا، وہ بہت سکون سے آہستہ آہستہ اور دل لگا کے نماز پڑھی تھی۔ دی اینڈ، ختم شد۔ ان دو فکروں میں نے وہی بات بتائی جو میں نے 7-8 صفحات میں بتائی ہے، مگر کیا یہ دونوں باتیں برابر ہیں؟ اگر نہیں تو کیوں؟ اس کیوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے اصل کی طرف جانا ہے۔ ہمارا اصل ہے ہماری یہ مٹی جس سے ہم اٹھائے گئے ہیں، قدرت کا نظام، مدر نیچر۔ کبھی سوچا قدرت کیسے کام آتی ہے؟ جب اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی تھی نا، تو اس نے کہا کن ہو جا، لیکن کیا وہ پلک جھپکتے ہو گئی تھی؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے کن نے دنیا میں ایک پروسیس کا آغاز کیا تھا۔ زمین بنی، آسمان بنا، ایک طویل پروسیس سے گزرے، یہ اس حالت میں آئے۔ قرآن کہتے ہیں کہ اس کو 6 دن لگے تھے۔ یہ دن ہمارے 24 گھنٹے والے دن ہیں۔ یہ شاید اللہ تعالیٰ کے اپنے کوئی دن ہوں گے جو شاید 1000 سال کے برابر ہوں گے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ایام ہی ہیں۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو اس دنیا کو بننے میں کافی عرصہ درکار ہوا۔ اللہ چاہتا تو ایک لمحے میں بھی سب ہو جاتا نا، لیکن جس زمین کو وہ بنانے جا رہا تھا، اس نے اس کے لیے چند قواعد و ضوابط بھی تو سیٹ کی ہیں نا، کہ یہ جو زمین ہے نا، یہاں کوئی ایک کام کسی ایک پروسیس سے گزرے بغیر پورا نہیں ہوا۔ اب پروسیس کیا ہوتا ہے؟ پروسیس ہوتا ہے کسی کام کو کئی مختلف مراحل سے گزار کے انجام دینا۔ جادو کی چھڑی ہلانے سے کدو اور چوہے سنڈریلا کی بگی نہیں بن سکتے نا۔ اگر سنڈریلا کو اپنے ظالم خاندان سے نجات چاہیے تو اسے پہلے خود اپنے لیے کھڑا ہونا ہوگا۔ یہ ہے پروسیس۔ قدرت کے پروسیس مائکرو ویو کی طرح کام نہیں کرتے نا۔ آپ ایک بیج بو کے دیکھیں، 1 ہفتے سے پہلے وہ اگے گا نہیں۔ اس کا اپنا ایک پروسیس ہے۔ پہلے اس میں پانی بھرے گا، پھر اس کے اندر موجود انزائمز کو خارج کرتا ہے، ایک عمل دوسرے عمل کو جنم دیتا ہے، اور پھر مٹی سے کونپل پھوٹتی ہے۔ جیسے رات ایک دم نہیں ہوتی، پہلے سورج کی گرمی کم ہوتی ہے، آسمان کا رنگ بدلتا ہے، وہ سنہرے سے سفید، سفید سے نیلا، نیلے سے جامنی ہوتا ہے، پھر اس میں سرخیاں گھلتی ہیں جو نارنجی مکس ہوتی ہیں، پھر وہ شاید جامنی ہونے لگتا ہے، بالآخر وہ سیاہ نظر آتا ہے۔ اسی طرح بچہ ایک دن میں ہی تو ماں کے پیٹ سے نہیں نکلتا نا۔ بچہ 1 سال میں اپنے پورے قد کو بھی نہیں پہنچتا۔ 18 برس تک اس کا قد تمام ہوتا ہے، کبھی اس سے بھی زیادہ وقت لگتا ہے۔ 40 برس تک اس کی عقل میچور ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو عقل کو ٹین ایج میں میچور نہیں کرتا نا۔ اللہ تعالیٰ اس کو مختلف پروسیس سے گزار کے، مختلف تکالیف دکھ دے کر اس کی زندگی کی حقیقت کو سمجھاتا ہے۔ وہ کئی تجربات کر کے صحیح اور غلط کو سمجھتا ہے۔ شادی ہونے کے ساتھ ہی ایک دن میں تو میاں بیوی ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے نا۔ سٹڈیز کہتی ہیں کہ عورت کو نئے گھر میں ایڈجسٹ ہونے میں کم از کم 5 سال لگتے ہیں۔ اس لیے بہت سی طلاقیں اس وقت ہوتی ہیں جب شادی کو 5 سے 6 سال گزر جاتے ہیں۔ آپ بروکن فیملیز کے بچوں سے کبھی سنیں نا، تو وہ بتائیں گے ہمارے ماں باپ کی طلاق ہوئی جب میری عمر 4 سال کی تھی یا میری عمر 5 سال کی تھی۔ وزن ایک ہی دن میں نہیں بڑھتا، اسے بڑھنے میں بھی ایک لمبا پروسیس لگتا ہے، اس کو گھٹانے میں بھی ایک لمبا پروسیس لگتا ہے۔ کتاب ایک دن میں نہیں لکھی جا سکتی، ایک ماہ میں نہیں لکھی جا سکتی۔ بہترین کھانا وہ ہوتا ہے نا جو دھیمی آنچ پہ پکایا جائے۔ پریشر کوکر میں گلے گوشت اور دھیمی آنچ کے بنے ہوئے گوشت میں فرق ہوتا ہے۔ دم پہ پکائے گئے کھانوں کی بات بھی اور ہوتی ہے۔
کھانا تیز تیز اور آہستہ آہستہ چبا کے کھانے میں بھی وقت ہے. دانتوں کا کام آنتوں سے نہیں نہ لینا چاہیے. جب آپ دانت سے 2 دفعہ لقمہ چبا کے نگل لیں گے اور آنت کو اس لقمے کو توڑنا پڑے گا تو پیٹ کے مسائل شروع ہو جائیں گے، کیونکہ آپ نے تو پروسیس کی خلاف ورزی کی ہے. اسی طرح میں ایک ناول لکھنے میں چند سال لگاتی ہوں. میں ایک ہی ماہ میں ایک کہانی نہیں بنا کے لکھ سکتی نا، کیونکہ اگر وہ کہانی کسی کے دل پہ اثر کرتی ہے تو اس کو بننے میں وقت لگتا ہے. پہلے کردار جنم لیتے ہیں، پھر موڈ عادات بنتی ہیں، پھر ان کی کہانیاں جنم لیتی ہیں، پھر ان کی زندگیاں مختلف مراحل سے گزرتی ہیں، کیونکہ ہر نئے دن میں مختلف مراحل سے گزرتی ہوتی. کردار جو ہیں وہ کہانی گزرنے کے ساتھ ساتھ میچور ہوتے ہیں، کیونکہ ہر ہفتے میں پہلے سے زیادہ میچور ہو رہی ہوتی ہوں. اب آتے ہیں واپس نفیسہ کے نماز کے قصے کی طرف. جلد از جلد کام نپٹانا گناہ نہیں ہے. کچھ کام ہمیں واقعی سپیڈ سے کرنے چاہیے تاکہ ہم اپنے اہم کاموں کو وقت دے سکیں. جیسے میں صبح جلدی اٹھتی ہوں، جلدی جلدی بیڈ بناتی ہوں، جلدی جلدی چائے بنا کے بیٹھ جاتی ہوں تاکہ میں سکون سے لکھ سکوں. لیکن نماز، قرآن اور دعا یہ وہ کام ہیں جن کو تیز رفتاری سے کرنے سے وہ بے اثر ہو جاتی ہیں. میں نے ایک دفعہ ایک سیمینار اٹینڈ کیا جس میں نماز کے طریقہ مختلف فقہ کے نظریے سے بتائے گئے تھے. نماز کو کس طرح پڑھنا چاہیے کہ وہ سنت کے زیادہ قریب ہے. یہ مختلف ائمہ کرام نے اپنی اپنی سمجھ اپنے علم کے مطابق بیان کیا. میں نے امام ابو حنیفہ کا طریقہ بھی سنا اور باقی سب کا بھی، اور میں نے نوٹ کیا کہ ہمارے مولوی حضرات اس بات پہ تو مسجدیں الگ الگ کر لیتے ہیں کہ رفع دین کرنا چاہیے یا نہیں، یا پاؤں ایسے رکھنے چاہیے یا نہیں. لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ ہر امام نے جہاں نماز کے اہم ارکان بیان کیے وہاں ایک اہم رکن پہ سب نے زور دیا، یہ کہہ کے کہ یہ رکن ہے، یہ چوائس نہیں ہے کہ کرو یا نہیں. جی نہیں، یہ اتنا ہی اہم ہے جتنا وضو کے ساتھ نماز پڑھنا. اور وہ رکن ہے سکون. کیا آپ کو معلوم ہے کہ نماز سے سکون سے نماز پڑھنا نماز کا اہم رکن ہے جس کے بغیر نماز بے اثر ہو جاتی ہے. آپ سجدہ کریں، رکوع کریں، نماز کے لیے اہم ہے. اسی طرح سکون بھی نماز کے لیے اہم ہے. آپ نماز میں لمبے لمبے اذکار کریں، قرات کریں یا نہیں، لیکن اس کو سکون سے پڑھیں. رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کیسے پڑھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کی ہر آیت کے بعد سانس لیتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں سورہ فاتحہ ایسی اچھی زبانی یاد ہے کہ نیند میں بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن ہم سبحانک اللہم سے کہو حد تک ایک ہی سانس میں پڑھ کے رکوع میں جھک جاتے ہیں، اور یہ اتنا غلط ہے جتنا بغیر وضو کے نماز. آپ کو نماز میں ہر آیت کے بعد سانس لینا، پھر اگلی آیت پڑھنی. اس سے کیا ہوگا؟ 3 منٹ کی نماز 10 منٹ کی ہو جائے گی، ہے نا؟ تو جناب یہ 7 منٹ بچا کے آپ نے کرنا کیا ہے؟ ان 7 منٹوں میں نہ تو اپنے یہاں بنگلہ تعمیر کر سکیں گے، نہ آپ اپنی پڑھائی میں یا پروجیکٹ میں کوئی بہت بڑا تیر مار دیں گے. اب سوال یہ ہے کہ نماز میں سکون کیسے لایا جائے؟ جب مجھے یہ مسئلہ درپیش آیا اور اپنی نماز پہ مجھے شرمندگی ہوئی تو میں نے سوچا کہ میں کیا کروں. ایک دم سے تو بندہ اپنی نماز اتنی آہستہ نہیں کر سکتا نا، کیونکہ ایک دم سے کیے جانے والے کام کبھی دیر پا نہیں ہوتے. پچھلے ابواب میں ہم نے سیکھا ہے کہ بڑے سے بڑا پہاڑ عبور کیا جا سکتا ہے اگر اس کو روٹین میں تھوڑا تھوڑا کر کے شامل کیا جائے. عادت آپ کا وہ ہتھیار ہے جو آپ کو کامیاب کروا سکتا ہے. آپ یوں کریں کہ آج سے جو بھی نماز پڑھے، جیسے اگر ظہر کی 4 رکعت فرض پڑھی ہیں تو یہ طے کریں کہ آخری رکعت میں سکون سے ادا کروں گا. آخری رکعت میں کھڑے ہوتے ہی آپ اپنی رفتار بالکل دھیمی کر لیں. ہر آیت کے بعد سانس لیں، آہستہ آہستہ رکوع کریں، آہستہ سے کھڑے ہوں، آہستہ سے جھکیں. واضح محسوس ہونا چاہیے کہ ناک پہلے لگ رہا ہے یا ماتھا. محسوس کریں کہ زمین پہ ماتھا رکھ رہے ہیں جہاں پیر رکھے تھے. محسوس کریں کہ اللہ کے سامنے اپنے ماتھے کو پیر کے برابر لا رہے ہیں. باقی رکھتے ہیں اپنی نارمل رفتار سے پڑھیں. صرف آخری رکعت کو آہستہ آہستہ پڑھیں اور سلام پھیریں. یہ کام آپ نے صرف 1 ہفتہ کرنا ہے. جمعے سے شروع کریں، جمعے سے آپ کو یاد رہے گا.
اگلے جمعے تک آپ نے یہ طے کرنا ہے کہ اب آپ نے آخری رکعت کے بجائے آخری 2 رکعتوں میں آہستہ پڑھنا ہے. یوں ہر جمعے 1 رکعت کا اضافہ کرتے جائیں. 4 جمعے گزریں گے تو آپ کو آپ کی نماز بہتر محسوس ہوگی. اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ 4 جمعے تو بہت دور ہیں، میں ابھی سے جوش میں آ کے اپنی ساری نماز آہستہ کر لیتی ہوں. کوشش کر کے دیکھ لیں، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوگا. برسوں کی عادت ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے 4 جمعے بھی بہت کم ہے. اصولاً یہ طریقہ آپ کو 4 ماہ تک کرنا چاہیے. ہر ماہ 1 رکعت بڑھائیں. جو چیز آہستہ آہستہ زندگی میں داخل کرتے ہیں نا، وہ آہستہ آہستہ سے ہی نکلے گی. ایک دم سے آپ اس کو پھر چھوڑ نہیں پائیں گے. قرآن کی طرف آئیں تو بھی اس کو اسپیڈ میں پڑھنے کی جلدی ہوتی ہے، کیونکہ اس پارہ ختم کرنا ہوتا ہے. سب سے زیادہ جلدی حفاظ قرآن کا ہوتی ہے، جن کو جلد سے جلد زیادہ سے زیادہ یاد کرنے کا شوق ہوتا ہے. 1 سال میں قرآن پاک حفظ کرنا ہے، بس یہ ڈیڈ لائن ہے. اچھا، اگر 2 سال کے بجائے 1 سال میں حفظ کر بھی لیں تو 1 سال بچا کے آپ نے کرنا کیا ہے بھائی؟ کون سا بڑا کام کر لیں گے؟ کون سا بڑا کارنامہ آپ کر لیں گے؟ اس وقت جو 1 سال پہلے آپ قرآن کے لیے نکالا کرتے تھے، بس ہم جلدی سے اپنا کام کر کے فارغ ہو جائیں. اسی بات کا جنون ہے. قرآن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے کہ اس کو تیزی سے مت پڑھو، اس کو جمع کروانا ہے اور اس کو یاد کروانا ہمارے ذمہ. میرے تجربے سے یاد کریں، قرآن کو آپ جتنا آہستہ یاد کریں گے اتنا آہستہ آپ کو بھولے گا. رہی دعا، تو اس کو ہم چند فکروں میں بھی ختم کر سکتے ہیں. اور جائے نماز طے لگا کے اٹھنے کی جلدی ہوتی ہے، کیونکہ ہماری ڈیجیٹل اولاد یعنی ہمارا سیل فون ہمارا انتظار کر رہا ہوتا ہے. دعا کے لیے وقت نہیں نکالتے ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ وہ بنا پلک جھپکے ہی پوری ہو جائے. دعا کے بارے میں بھی ہمارے غلط نظریات ہیں. اللہ سے مانگو تو اللہ ہر چیز دیتا ہے. اللہ کی قسم، اللہ ہر چیز دیتا ہے اگر آپ مانگے. جلد بازی نہ کریں. جلد بازی یہ ہے کہ آپ کہیں میں نے بہت دعا کی ہے لیکن یہ چیز نہیں ملی. دعا بھی ایک پروسیس ہے نا. پروسیس پورا ہوگا، آپ کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے گا. جب کن کہتا ہے تو وہ کن چند اعمال کی سیریز کو جنم دیتی ہے. آپ نے وہ ویڈیوز دیکھی ہیں نا جن میں بہت سے کارڈز قطار میں کھڑے ہوتے ہیں. پہلا کارڈ گراتے ہیں تو دوسرا گرتا ہے، یوں ایک قطار میں باری باری سارے کارڈز گرتے ہیں. اس کو کہتے ہیں سیریز آف ایکشنز، یعنی اعمال کا ایک سلسلہ. آپ کی دعا پہ اللہ تعالیٰ کا کیا کہا جانے والا کن ایک عمل کو حرکت میں لاتا ہے. اس ایک عمل کو آپ کو علم بھی نہیں ہوتا کہ وہ کب ہوگا. اس لیے آپ نے دعا کرتے رہنا. ہر روز دل سے دعا کرنی. ایک مقررہ وقت پہ روز کھائی جانے والی دوا سے افاقہ ہوتا ہے اور ایک ہی دن سے کچھ نہیں ہوتا. آپ دعا کرنا نہ چھوڑیں، آپ روز دعا کریں. آپ کی ہر دعا ایک نئے عمل کو جنم دے گی. کارڈز کو ذہن میں رکھیں. کارڈز رکاوٹیں ہیں، ایک ایک کر کے رکاوٹیں گرتی جائیں گی. اگر درمیان میں آپ نے دعا چھوڑ دی کہ بھئی میری دعا قبول نہیں ہو رہی تو اگلے کارڈز کیسے گریں گے؟ دعا ایک پروسیس ہے. یہ سوچ کے سے مانگیں کہ کہیں دنیا میں کسی اندیکھے طریقے سے اللہ کا کن آپ کے ان رکاوٹوں کو گرا رہا ہے اور ایک دن آپ کی دعائیں قبول ہوں گے. ایک دن سارے کارڈز گر جائیں گے اور آپ کو وہ مل جائے گا جو آپ کو چاہیے گا. لیکن پروسیس کے ساتھ، پروسیس کے بغیر نہیں، وقت لگائے بغیر نہیں، محنت اور صبر سے انتظار کیے بغیر نہیں. ہمیں کوئی پسند آ جائے نا تو ہم اسے اپنی محبت میں مبتلا کرنے کی جلدی کرتے ہیں. ہم اس کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کے لیے بہت سے کام کرتے ہیں، لیکن جلد ہی ہم اکتا جاتے ہیں کیونکہ نتیجہ تو نظر نہیں آ رہا. محبت بھی ایک پروسیس سے گزرتی ہے. پہلی نظر کی محبت وجود رکھتی ہے یا نہیں، لیکن اگر اس کے بعد محبت کو ایک پروسیس سے نہ گزارا جائے تو وہ ایک نادانی سمجھ کر بھلا دی جاتی ہے. شادی کے بعد میاں بیوی کو ایڈجسٹ ہونے میں ٹائم لگتا ہے، اپنے رشتے کو وقت دیتے ہیں اور پروسیس کی بھٹی سے گزارنا پڑتا ہے. اب ہم اپنی روزمرہ کی زندگی پہ آتے ہیں. اگر آپ ایک پروڈکٹیو یعنی ایک کارآمد انسان ہیں اور کاؤچ کے آلو نہیں ہیں، یعنی کہ زندگی میں کھانے اور سونے کے علاوہ بھی آپ کو اور کام ہے، بھلے وہ کتاب پڑھنا ہو، یونیورسٹی کی پڑھائی ہو، جاب ہو یا کوئی بھی تخلیقی کام جس میں دماغ لگانا پڑتا ہو، تو آپ کو کیا مسئلہ فیس کرنا پڑتا ہے؟ کام کرنے کا دل نہیں چاہ رہا. ہم نے اس بارے میں پچھلے پروکاسٹینیشن کے چیپٹر میں پڑھا تھا. آج اس مسئلے کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھتے ہیں. جب بھی آپ کوئی نیا کام
سیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے آپ فوراً سب ٹھیک کر لیں، بس ایک ہی دم آپ کو کاروبار میں منافع مل جائے، جاب میں ترقی مل جائے، گریڈز بہتر ہو جائے. لیکن اتنی جلدی تو ننھا سا پودا بھی جڑ نہیں پکڑتا نا. بڑی کامیابیاں کیسے ملیں گی؟ اگر آپ کسی چیز میں مہارت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اسے سست روی سے کریں. جتنا آہستہ کسی چیز کی مشق کریں گے اتنا ہی جلدی آپ کا ذہن کھلے گا. اگر کسی چیز کو دھیرے دھیرے پریکٹس کریں گے ہر روز تھوڑا کر کے، وہ کبھی آپ کو کبھی نہیں بھولے گا. چاہے پیانو سیکھا ہے، کوئی نئی زبان سیکھی ہے، کسی پروجیکٹ پہ کام کرنا ہے، آپ نے اسے آہستہ کرنا ہے، چھوٹے حصوں میں تقسیم کرنا ہے. ہر روز چند منٹ کے لیے چھوٹے کام پر حصے پر کام کریں اور پھر اسے چھوڑ دیں. بعض اوقات کسی پروجیکٹ کے درمیان میں آپ پہ اتنا پریشر ہوتا ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ یار میں بہت لیٹ ہو رہا ہوں، مجھے تو سپیڈ لگانے کی ضرورت ہے. جب بھی آپ کو لگے نا کہ آپ کی رفتار کم ہے، وقت تھوڑا رہ گیا، جلدی سے کام ختم کرنا ہے، ایسے میں آپ فوراً سے الٹ کیا کریں، رفتار کو مزید گھٹا دیں یا اس کام کو چھوڑ کے بریک لے لیں. بڑی کوئی احمقانہ بات لگ رہی ہوگی لیکن ایسا ہی ہے، کیونکہ آپ کو رفتار تیز کرنے کا خیال صرف بیرونی دباؤ دیتا ہے. اگر تو اسکول اور کالج کے ایگزام کا معاملہ نہیں ہے تو آپ کو تیز کام نہیں کرنا، خود سے دباؤ ہٹانا ہے اور اس کے لیے جان بوجھ کے رفتار سلو کرنی ہے. اس سے آپ کا ذہن آزاد ہوگا. دباؤ میں آپ کبھی بھی کوئی اچھے کام نہیں کر سکتے. چند دن اوپر لگ جائیں گے لیکن کام اچھا ہوگا. اسی طرح اگر آپ کوئی نیا کام شروع کر رہے ہیں تو سست روی سے کریں. تیزی سے شروع کیا ہوا کام تھوڑے دن بعد بدمزہ ہو جاتا ہے اور آپ اسے چھوڑ دیتے ہیں. آپ نے نیا کام میں بہت تھوڑے دنوں سے شروع کرنا ہے کیونکہ آپ کے ذہن کو نئے کام کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے کے لیے وقت درکار ہے. آپ کا ذہن قدرت نے بنایا نا، اس کا پروسیس بھی قدرتی طریقوں سے چلنا چاہیے. اس کو مائکرو ویو نہیں کر سکتے، اس کو الیکٹرک کیٹل میں نہیں ڈال سکتے. یہ قدیم طریقوں کا عادی ہے. اسے بیج سے پودا بننے کی رفتار سے کام کرنے کا شوق ہے. اسے پانی دینا پڑتا ہے، اس کا خیال کرنا پڑتا ہے. کچھ پودوں کو ہر روز پانی نہیں دیا جاتا، کچھ کو ہر روز دھوپ نہیں لگائی جاتی، کچھ کو دھوپ میں کھلا نہیں چھوڑا جا سکتا. کچھ پودے ایئر پلانٹس ہوتے ہیں جو ہوا سے بنے ہوتے ہیں. ذہن بھی تھک جاتا ہے. میں کیوں کاموں کو آہستہ کرنے پہ زور دے رہی ہوں؟ کیونکہ آہستہ کام کرنے سے ذہن میں جمے بلاک کھلتے ہیں. کسی کام کو دھیمی رفتار سے شروع کرنا آپ کو تھکاتا نہیں ہے، آہستہ رفتار بڑھانا آپ کو بوجھل نہیں کرتا. یہ کامیاب ہونے والے لوگوں کا راز ہے. تیز کام کرنا بالکل ایسا ہی ہے جب سے جمی ہوئی اسٹیک کو فریزر سے نکالتے چولہے پہ رکھ دو اور جلدی پلٹ دو. وہ اوپر نیچے سے تو پک جائے گی لیکن اندر سے ٹھنڈی اور کچی رہ جائے گی. تیزی سے کام کو شروع کرنا بالکل ایسا ہی ہے. ٹیکنالوجی نے ہماری رفتار بڑھا دی ہے. ہم جلد ایک کام سے فارغ ہو کر خود کو دوسرے کے لیے فارغ کر لیتے ہیں. کوئی اپنا نمبر بتاتا ہے تو ہم اس کو لکھتے نہیں، اس کو کہتے ہیں ہمیں میسج کر دو. ہم ہر جگہ چند منٹ بچاتے ہیں اور یہ وقت بچا کے ہم اپنے ذہن کو سکون نہیں دیتے. ہم اس فارغ وقت میں مزید کام ڈھونڈ لیتے ہیں اور ان کاموں نے ہمیں بہت مصروف اور بہت مس اپ کر دیا ہے. ہم میں سے اکثر لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمیں انسانوں کی پہچان نہیں ہے، وہ دھوکہ کھاتے ہیں، اور اس لیے کہ ہم انسانوں کے ساتھ روابط بنانے میں بہت جلدی بھروسہ کرتے ہیں، آزماتے نہیں ہیں، پرکھتے نہیں ہیں، تعلق کو وقت نہیں دیتے اور پہلے ہی سارے راز کھول کے اس شخص کو بتا دیتے ہیں. وہ شخص اچھا نہ نکلے تو پچھتاتے اور وہی گزا بیٹا جملہ دہراتے ہیں کہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں. لوگ دھوکہ نہیں دیتے، توقعات دھوکہ دیتی ہیں وغیرہ وغیرہ. توقعات لگانا انسان کی مجبوری بھی ہے. ہم توقعات لگاتے ہیں اور لگاتے رہیں گے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کسی سے کوئی توقع نہ کریں. توقعات لگانا غلط نہیں ہے. دوسرے انسانوں کو سمجھنا ضروری ہے، ان کو پرکھنے میں وقت لگانا ضروری ہے. رشتوں کو وقت دیا کریں، جلدی سے فیصلے پر مت پہنچا کریں، نہ کام میں نہ انسانوں کے بارے میں. میری اس ساری تقریر کا نتیجہ کیا نکلا کہ آپ کو کاموں، لوگوں اور خود کو وقت دینے کی ضرورت ہے. کاموں اور لوگوں کو وقت دینے تک تو ٹھیک ہے، لیکن خود کا وقت، آپ کا می ٹائم، آپ کے 24 گھنٹوں میں کوئی می ٹائم تو ہوتا ہوگا نا. می ٹائم وہ وقت ہوتا ہے جس میں آپ اپنے سارے کاموں سے فارغ ہو کے اپنے بیڈ پہ بیٹھ کے یوٹیوب، نیٹ فلکس آن کرتے ہیں. می ٹائم وہ ہوتا ہے جس میں کوئی تیسرا نہ ہو، صرف آپ ہو، آپ کے ساتھ بھی آپ ہی ہوں. آج سے آپ نے اپنے لیے ہر روز 5 منٹ کا می ٹائم نکالنا ہے. کیسے، میں بتاتی ہوں.
رات سونے سے پہلے آپ نے اپنے بیڈ پہ آنکھیں بند کر کے بیٹھنا ہے اور اپنا سانس اندر لے کر جانا ہے، جتنا اندر لے جا سکتے ہیں، اور پھر اسے باہر نکالنا ہے۔ موبائل پہ بے شک 5 منٹ کا ٹائمر لگا لیں، اپنے سانس کو خوب اندر لے جائیں، خوب باہر نکالیں۔ اس دوران آپ نے کچھ سوچنا نہیں ہے، جو بھی خیال آئے اس کو جھٹک کر اپنی سانس کی آواز سنیں، اس کو اوپر نیچے ہوتا محسوس کریں۔ پورے 5 منٹ آپ نے یہی کرنا ہے، اور پھر آنکھیں کھول کر اپنی مصروف دنیا میں واپس چلے جائیں۔ یاد رکھیں آپ اپنے آپ سے کیسے جڑتے ہیں؟ بڑی بڑی کامیابیوں سے نہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں سے۔ اگر آپ کل صبح جلدی اٹھ رہے ہیں تو کل صبح آپ نے فجر کے بعد اندھیرے سے روشنی کا سفر دیکھنا ہے۔ ایک کرسی پہ بیٹھ جائیں، اپنے لان میں، اپنے صحن میں، اپنے چھت پہ، باغیچے میں، نہیں ہے تو کسی کھڑکی میں بیٹھ جائیں۔ موبائل فون بند کر کے آپ نے صرف کل کا ایک دن طلوع آفتاب دیکھنا ہے۔ آپ آج رات سے الارم لگا کے سوئیں، اور یہ منظر دیکھنے کے لیے آپ نے وہ سب سننا ہے جو آپ کے کانوں میں پڑے، وہ سب دیکھنا ہے گردن گھما گھما کے جو دکھائی دے، وہ سب سونگنا ہے جو ناک سونگ سکے۔ یہ ہے آپ کا ہوم ورک۔ ناشتہ کرتے وقت آپ نے ناشتہ ڈیکوریٹ کرنا ہے۔ اگر آپ چائے کے ساتھ صرف ایک ٹوسٹ لیتے ہیں یا ایک پھل بھی لیتے ہیں تو آج چائے کو کسی مختلف مگ میں ڈالیں، ٹوسٹ یا پھل یا انڈے کو کسی مختلف طریقے سے کسی ڈیفرنٹ پلیٹ میں سرو کریں، اور ہر طرح کی مداخلت کے بغیر تنہائی میں ناشتہ کریں۔ یہ سجاوٹ آپ نے اپنے لیے کی ہے۔ آہستہ آہستہ کھائیں، آہستہ آہستہ پئیں، اور کھانے پینے کے بعد کل خود آپ نے اپنا مگ اور پلیٹ دھونا۔ ہو سکتا ہے آپ کے گھر میں برتن دھونے کے لیے کام کرنے والا ملازم ہو سکتا ہے آپ برتن خود دھوتے ہوں، لیکن کل جو یہ مگ اور پلیٹ ہوگی نا وہ آپ نے خود دھونی ہے، اور ویسے نہیں دھونا جیسے آپ دھوتے ہیں۔ اس کو آپ نے بہت آہستہ سے اسپنج کر کے اسپنج سے اس کا ایک ایک ٹکڑا کونا جو ہے وہ رگڑ رگڑ کے دھونا ہے۔ برتن دھونا ایک تھراپی ہے۔ میں برتن دھونے پہ کتاب لکھ سکتی ہوں لیکن کوئی پڑھے گا نہیں، اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ نے اپنے ناشتے کے برتن بھی کل خود دھونے، اور طلوع آفتاب کا نظارہ بھی کرنا ہے۔ ہر روز سورج نکلتا ہے، ہر روز ایک نئے رنگوں سے مزین دن طلوع ہوتا ہے۔ آج کا سورج کل نہیں نکلے گا، کل کا سورج ایک مختلف موسم، مختلف تاریخ کا سورج ہوگا، اور آپ بھی وہ نہیں ہوں گے جو آپ آج تھے۔ آپ ہر پل بدل رہے ہیں، سورج بھی ہر پل بوڑھا ہو رہا ہے۔ یہ چند برس، چند صدیاں مزید چمکے گا اور پھر یہ ختم ہو جائے گا۔ آپ بھی چند دن، چند سال مزید اس کو دیکھیں گے، پھر اپنے رب کے پاس چلے جائیں گے۔ اس دنیا میں ہم بہت تھوڑے دنوں کے لیے آئے ہیں، کیوں نہ خود کو اس دنیا میں گم کرنے کے بجائے اس کی چھوٹی چھوٹی اور بڑی بڑی چیزوں کو غور سے دیکھنا شروع کریں۔ کیوں نہ اس دنیا کو ہمیشہ کے لیے چھوڑنے سے پہلے ہم اس کو محسوس کرنا شروع کریں، کیونکہ مولانا رومی کہتے تھے کہ میں نے یہ سیکھا ہے اس دنیا سے کہ یہاں ہر کوئی چکھے گا موت کا مزہ، لیکن بہت کم ہوں گے جو چکھ پائیں گے زندگی کو۔ آج کی مشق، آج کے دن آپ کو یہ چند ایکسرسائزز کرنی ہے، اور انہیں کرنے کے بعد باکس میں ٹک لگانا ہے۔ نمبر 1، آپ نے کھانا کھاتے ہوئے ٹی وی نہیں دیکھنا، نہ کسی سے بات کرنی ہے۔ بسم اللہ اور الحمدللہ کے درمیان آپ نے صرف نوالے چبانے، کھانے کو غور سے دیکھنا ہے، اس کے ذائقے کو زبان پہ محسوس کرنا ہے۔ نمبر 2، آپ نے کل صبح اٹھ کے فجر کے بعد طلوع آفتاب کا منظر دینا ہے، اور اس دوران فون آپ کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 3، آپ نے اپنے لان، باغیچے، کیاری، جہاں پہ بھی آپ نے پودے لگائے ان کے قریب جا کے مختلف پودوں کو سونگنا ہے۔ نمبر 4، آپ نے اپنے برتن خود دھونے، اور اس دوران نظریں بہتے ہوئے پانی پہ ہونی چاہیے۔ نمبر 5، آپ نے دن میں 2 سے 3 دفعہ آنکھیں بند کر کے سانس اندر کھینچنا ہے اور باہر نکالنے کی مشق کرنی ہے، اور یاد رہے جب سانس کو باہر نکالا جائے تو آپ کو اپنی سانس کی آواز آنی چاہیے۔ ملتے نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔